مقدمات درج تھے، ٹرائل کنکلوڈ ہوا، ان کو سزا ہوئی، اور سزا کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے اتنے ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ تو انہیں چھٹی ملی، عدالت نے دی، لیکن باہر جا کر وہ واپس پاکستان آنے سے مکر گئے اور پوری دنیا کی انہوں نے سیریں کی۔ عدالت نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اس کے باوجود کسی نے انہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، تو انہوں نے بھی یہ احکامات جاری نہیں کیے، بے شک ان کے بھائی تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ ایک اشتہاری ہیں ان کو پکڑیں۔ انہوں نے یہ تو حکم نہیں دیا بلکہ خود جا کر ان سے میٹنگز کرتے رہے، سہولت کاری کرتے رہے، اور جو بھی کسی اشتہاری کی سہولت کاری کرتا ہے، کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو سیکشن 216 پی پی سی ہے اس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ لیکن کیا شہباز شریف کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی یا کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پر جب 4 سال گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سائڈ پر کر دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اچھا موقع ہے پاکستان جانے کا، کیونکہ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھیں وہ تو جو ان کا پروگرام تھا وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان جایا جائے اور پھر پاکستان کو لوٹا جائے اور لوٹ کے پھر واپس آیا جائے اور پھر اسی طرح سے کیسز ختم کروا کر پاکستان جایا جائے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو میں حیران ہوں کہ وہاں پر جو ہے ہمارے کسی طرح سے وہاں پر بھی گرفتاری نہیں، اور یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے تھرو اٹارنی۔ یہی اٹارنی جب ہم نے دیا تھا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ تھرو اٹارنی جو ہے پٹیشن کسی صورت جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی، اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے خود کیا ہے اس کے اوپر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص خود آئے گا کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے، تب اس کی پٹیشن جو ہے دائر ہو سکے گی۔ لیکن ہر چیز کی، ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جو رول انہوں نے خود بنائے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور اٹارنی کے ذریعے وہ درخواست دائر ہی نہیں ہوئی بلکہ بایو میٹرک کے لیے جو عملہ موجود تھا اسے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ کے اوپر بھیجا گیا، اور وہاں جا کر ان کی بایو میٹرک ہو رہی ہے۔ اور بایو میٹرک کے بعد پھر پروٹوکول جو ہے، پورا دن ہم نے میڈیا کے اوپر صرف جہاز کی تصویریں دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ریاستی پروٹوکول جیسے کہ سی سی پی او صاحب وہاں پر سلوٹ مار رہے ہیں، اور جلسے کے اندر جا کر جناب شاہی ان کے کھانے اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سٹیٹس ان کا کیسے چینج ہو گیا؟ سٹیٹس ابھی بھی وہ مجرم ہیں، مجرم سے ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا، ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی، تو کیسے جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی دیکھا کہ آج پھر وہ مری گئے ہیں، تو مری بھی اسی طرح سے پروٹوکول جو ہے وہ گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، اور ایک طرف عمران خان صاحب کی درخواست ہم ایز ایکس پی ایم، اس وقت ان کے اوپر یہ کوئی بھی جو کیس تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا، سمپل ان کے اوپر ایف آئی آرز تھیں جو کہ انڈر ٹرائل سارا معاملہ چل رہا تھا، اور انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، اور ابھی تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میٹر لگا ہوا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو یہ ہے دورہ انصاف، یہاں پر ایک سہولت کاری دے کر باقاعدہ طور پر ایک بندے کو نافذ کیا جا رہا ہے جو بالکل نااہل ہے، اور ہمیشہ اس کی یہی خصلت رہی ہے کہ جب وہ نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا اسے اقتدار یا اس طرف جاتا ہے تو آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہ لیڈر نہیں ہے، گیدڑ ہے اور ڈیلر ہے، اور اس نے ڈیل کیا ہے، ڈیل کر کے آیا ہے، لیکن عوام جو ہے یہ جانتی ہے، کوئی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ جلسے کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف جو ہے عورتوں کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، بہتان لگانے کے حوالے سے بات ہو، یا پھر یہ بات ہو کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تسبیح جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تسبیح نہیں پڑھتے، یعنی کہ ایک تو مذہبی اٹیک کیا، اور دوسرے نمبر پر ہماری جو بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا کہ وہ ناچ گانا کرتی ہیں۔ تو یہ
اس پارٹی کے سربراہ ہیں جن کے حوالے سے پہلے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جہاز سے انہوں نے بے نظیر جو بھٹو محترمہ شہید ہیں ان کی تصویریں پھینکی تھیں، لیکن ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ کس طرح کا ان کا گندا مائنڈ ہے، اور وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ڈسکلوز کیا۔ کوئی پوری تقریر کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے۔ چلیں، یہ تو ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، لیکن یہ جو دورہ معیار ہے انصاف کا، آخر میں یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی 3 درخواستیں جو بڑی اہم ہیں، جن میں ضمانت کا معاملہ ہو، ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے معاملہ ہو، یا کوائشمنٹ کے حوالے سے درخواست ہو، تو وہ فیصلہ محفوظ ہے، اور دوسری طرف ٹرائل اسی طرح سے اجلت سے چلایا جا رہا ہے جیسے توشہ خانہ ٹرائل چلایا گیا تھا۔ تو اس فیصلے کو، یہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں، کیوں نہیں سنائے جا رہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ آ کر بیان دے رہی ہے کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اب کل کے لیے ڈیٹ فکس ہے، ہم عدالت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جیسا دوسرے لوگوں کے لیے قانون ہے، نوٹس بھیجے جاتے ہیں، ایسا پروسیس کیا جائے، اور روٹین میں جیسے عمران خان صاحب کی درخواستیں سنی جاتی ہیں اور فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں، اور جو ہے قانونی پہلو جو ہیں وہ قانون کو دیکھا نہیں جاتا، تو قانون کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا جائے، اور کسی طرح سے ان کی کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ نہیں کنفرم ہو سکتی، انہیں ہر صورت جیل جانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت سٹیٹس جو ان کا ہے وہ کنوکٹڈ ہیں، اور یہاں سے صرف اور صرف بیل لے کر، چھٹی لے کر چند دنوں کے لیے باہر گئے تھے، اور انہوں نے آ کر عدالت میں سرنڈر کرنا ہے اور سیدھا جیل جانا ہے۔ جی تھینک یو جی۔